رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد خدری قال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جن انسان اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے ولا شیء الا شہید لہ یوم القیامت اور کوئی بھی چیز جو بھی اس کی آواز سنتی ہے اذان دینے والے کی آواز تو وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں گواہی دے گی۔ نماز کے ابواب میں بات شروع ہوئی تھی تو کل اذان کی کچھ باتیں کل بیان ہوئی کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں۔ یہ جو اذان کے شروع میں اور بعد میں اگر کوئی اضافہ ہوا تو وہ ہم نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھلائی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اذان دینے والے کا رتبہ کیا ہے؟ لاک ڈاؤن آیا تو پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا فلانا طبقہ فلانا طبقہ فلانا طبقہ، لیکن کسی ایک کی زبان میں یہ ہمت نہیں کہ وہ کہے کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جس نے صبح صبح اپنے آپ کو مسجد میں پہنچانا ہوتا ہے، وہ ان دنوں میں بھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اس نے پھر بھی مسجد میں پہنچنا ہے، چاہے وہ مؤذن ہو یا امام ہو یا قرآن پڑھنے پڑھانے والا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ جاری ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہاں پہ آگے یہ حدیث میں آ رہا ہے اور یہ علماء نے کہا کہ اذان دینے والا اور اس طرح دین کی کام کرنے والا وہ اجرت کو اپنے سامنے اپنے مد نظر نہ رکھے کہ میں اس کام کی اجرت لے رہا ہوں، کوئی اور کام اس کے ذمے لگا دیا جائے اسی جگہ اور اس کی ضمن میں ان کو اجرت دی جائے۔ لیکن بہرحال متاخرین نے اس پر یہ جواز دیا کہ اجرت لے سکتے ہیں، اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ کل میں ایک بیان سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے مد و شد سے یہ باتیں کرتے ہیں، جی پیسے نہیں لے سکتے تراویح پہ، یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی اگر قرآن اچھا پڑھ رہا ہے، کوئی اگر محنت کر رہا ہے، کوئی اگر اتنی دور سے آ رہا ہے ایک جگہ جا رہا ہے تو آپ اپنی خوشی سے کسی کو اللہ نے دیا تو وہ اس کو کچھ دے سکتا ہے۔ اذان دینے والے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ بس ایک طبقہ ظاہر سی بات ہے، وہی طبقہ جس نے یہ آواز بھی اٹھائی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے پھر بتلا دیا کہ میری زمین میری مرضی۔ خود ہی ان کے ناک پہ بھی کیا آ گیا؟ پردہ آ گیا، پورے جسم پہ اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپ لیا۔
کسی عورت کے ساتھ بھی انہوں نے نہیں ملنا، مرد تو دور کی بات، مرضی عورت روڈ پہ چلانے والی تھی وہ کسی عورت سے بھی ملنے سے دور ہو گئی۔ اللہ نے بتلا دیا مرضیاں کس کی چلتی ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے، وگرنہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ اللہ کے بڑے، اب دیکھیں نا اس حدیث میں کیا بتلایا گیا، یہ بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں تک جو جن و انسان اس کی آواز سن رہا ہے، جو چیز بھی سن رہی ہے، وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ تو میں نے بیچ میں یہ بات کی کہ الحمدللہ دینی مدارس ہیں، ایسے دینی طبقہ ہے، کئی لوگ ہیں الحمدللہ، کئی لوگ ہیں جو تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو بھی زندگیاں اور مزید بلندیاں اور برکتیں اللہ عطا فرمائے، اور جو اس طرح کے راستے میں جو رکاوٹ ہیں، جو دوسرا ذہن غلامی کا بنا کے بیٹھے ہوئے کہ جی امریکہ والا ذہن ہونا چاہیے اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کریم ان سب کو بھی ہدایت کاملہ سے نوازے۔ آگے عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان جب ہو تو اس کا جواب دینا ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ محدثین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس اذان کے اندر کتنی بڑی عجیب و غریب حکمتیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت اہم چیز ہے، دین کے لیے بلایا جا رہا ہے، میں مختصر سا یہ بتا رہا ہوں، جب یہ بلایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے پہلے اس سے جاندار الفاظ دنیا میں نہیں ہو سکتے کہ تمہیں بتایا جا رہا بھئی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ اب جب یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اس بندگی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے، اس بندگی تک پہنچنے کا صحیح راستہ کہاں سے معلوم ہوگا، تو آگے کیا آ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرو، یہ سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ بتلایا جاتا ہے وہ راستہ تمہیں جو ملے گا کامیابی والا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، وہ نماز میں ہی کامیابی تمہیں ملے گی، نماز میں ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر آخر میں دوبارہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو وہی جو ہے اس کی عظمتیں سب سے بلند ہے، اس لیے اس کی رضا کو اپنا مطلوب بنا اور آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو اب یہ جو اذان ہے اس کو ہم نے سننا بھی ہے، جب اذان سن لی سب کچھ بند۔ اب اس دن میرے ذہن میں ایک دو باتیں آ رہی تھی، چلیں آج میں بتلا دوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی اصطلاح آئی اب تو ساری دنیا جان چکی ہے نا۔ ایک تو وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا، ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے سخت لاک ڈاؤن آج تک دنیا میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے پیسوں کی طرف، فنڈ کی طرف، ہاں جی، اور دنیا مفادات کی طرف نظر نہیں لگائی، انہوں نے نظر کدھر لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب اذان ہو نا تو بندے کو نماز کی تیاری، یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے کہ اب سارے کام ختم، سب لاک ڈاؤن کر دو۔ سعودی عرب میں تھا، وہاں ہوتا تھا اذان سے پہلے سب ختم کر دو۔ جمعے کے لیے کیا حکم ہے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، لاک ڈاؤن۔ ہاں جی، تم نہیں کر رہے تھے، اللہ نے کروا دیا، لیکن بہرحال ابھی تک بھی سنبھلے نہیں ہیں، نمازوں میں سستیاں۔ اللہ کریم ہمیں مکمل کامل ہدایت کاملہ تامہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اذان ہو جائے اب نماز کی تیاری، دوسری بات اذان ہو اس کا جواب دینا ہے، مؤذن کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ قال اشهد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہے اشهد ان لا الہ الا اللہ، تم نے کہنا ہے اشهد ان لا الہ الا اللہ، ثم قال اشهد ان محمد رسول اللہ قال اشهد ان محمد رسول اللہ، جب وہ اشهد ان محمد رسول اللہ کہے جواب میں وہی کلمات، ثم قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوت
جب وہ کہیں حی علی الصلاۃ تم نے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ثم قال حی علی الفلاح جب وہ کہیں حی علی الفلاح تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر وہ کہے اللہ اکبر تو تم نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ من قلبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہنا دل سے ہو تو دخل الجنہ وہ بندہ جنت میں جائے گا. کتنی فضیلتیں. یہ باتیں دنیا کی کسی کاموں پہ ایسی کوئی فضیلتیں نہیں ہیں. تو ایسی فضیلتیں صرف دین کے اندر ہی موجود ہیں. اللہ کریم ہمیں ان تمام فضیلتوں سے اللہ کریم زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کریم ہمیں ان تمام فضیلتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. اللہم ارزقنا انت خیر الرازقین. اللہم انزل علینا رحمتک وانزل علینا فضلک فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.